इस वीडियो में हम हिजाब की हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर कब और क्यों अल्लाह ताला ने हिजाब का हुक्म नाजिल किया, क्यों मुस्लिम सिस्टर्स हिजाब वेयर करती है, हिजाब का असल मकसद, उनकी अहमियत और कुछ गलत फहमियों के बारे में बात करेंगे। कुरान में हिजाब का क्या हुक्म है, कौन कौन सी आयतों में हिजाब का हुक्म दिया गया है, ये भी जानेंगे। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी जानेंगे और हिजाब के जरिए मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ को समझेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए क्योंकि ये आपकी सोच को ज़रूर बदलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, मैं हूँ नगमा शाहीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हिजाब के बारे में। बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिजाब किसे कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और अपनी हिजाब की स्टोरी मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है। आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इंशाल्लाह। कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि आप हिजाब की हिस्ट्री बताएं, कुरान के उन आयतों को डिटेल में बताएं जहां से हिजाब का हुक्म का नुज़ूल हुआ है। सबसे पहले जानते हैं हिजाब की हिस्ट्री। ये वाक़या है हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला का, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी, और ये वाक़या हिजाब के हुक्म के नुज़ूल से थोड़े पहले का है। एक दिन हजरत सौदा अपनी ज़रूरत के लिए रात में बाहर गई। उस वक्त तक हिजाब का कोई हुक्म नहीं आया था और मुस्लिम लेडीज आमतौर पर बिना हिजाब के, बिना जिलबाब के घर के काम से बाहर जाती थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा और पहचान लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्लिम औरतों की तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल था, इसलिए उन्होंने हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर कहा, ओ सौदा, तुम्हें पहचान लिया गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना ये था कि अगर मुस्लिम औरतें हिजाब पहनकर बाहर ना निकले तो उन्हें आसानी से पहचान लिया जाता है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर अर्ज़ी की कि उनकी बीवियों और दूसरी मुस्लिम औरतों को हिजाब का हुक्म दिया जाए ताकि वो अपनी इज्जत को महफूज रख सके, दुनिया के बुरे नज़र से बची रहें। इस वाक़या के कुछ ही अरसे के बाद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 का नुज़ूल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि ए नबी, कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और तमाम मोमिनों की औरतों से कि जब वो घरों से बाहर निकले तो अपनी चादरों को अपने सर पर डाल ले ताकि वो पहचानी जाए कि वो ईमान वाली है और छेड़ी ना जाए और ना ही सताई जाए। पर्दा ईमान की पहचान है। अल्लाह बहुत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 53 में भी हिजाब के मुतालिक जिक्र किया गया है। उसमें आता है, और जब तुम उनसे यानी नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दा के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी ज़्यादा पाकीज़ा का सबब है और उनके दिलों के लिए भी। जब सबसे पहले हिजाब का हुक्म दिया गया तो ये हुक्म ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों और मोमिनीन की औरतों के लिए था। हिजाब का हुक्म एक तरतीब से दिया गया और इसका सबसे पहला मरहला ये था कि पहले बेहतरीन औरतें यानी हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सूफिया को बेहतरीन मर्दों यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत साद, हज़रत उमर से पर्दा करने का हुक्म दिया गया। इसका मकसद ये था कि इस्लाम में हिजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से शुरू हो। इस आयत का नुज़ूल हिजाब के हुक्म को फ़र्ज बताना है, जो उस वक्त की सोसाइटी के लिए एक ज़रूरी कदम था ताकि मुस्लिम औरतें अपनी मॉडेस्टी और डिग्निटी को महफूज रख सके। इसी तरह सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा, ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें झुका कर रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे
اور اپنی زینت یعنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے سوائے جو ضرورت کے تحت ظاہر ہو جائے، اور اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یعنی یہاں عورتوں کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنی زینت کو صرف اپنے مرہم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی خوبصورتی اس کے لیے ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کے ہسبینڈ، اس کا شوہر۔ اپنے ہسبینڈ کے سامنے خوبصورت دکھنا، اس کی تعریف لینا اور اس کی خوشی کا خیال رکھنا اسلام میں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف آپس میں محبت اور عزت بڑھتی ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ عورت اپنی زینت صرف اپنے محرم لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور اس حکم پر عمل کرنا عورت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلے تاکہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اس حکم میں عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے چلے کہ ان کے پاؤں کے زیور جیسے پائل یا کسی اور چیز کی آواز کسی کو ان کی زینت کا احساس دلائے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس حکم میں آخر میں سب مومنوں کو، مردوں اور عورتوں کو توبہ کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی غلطی سے کبھی ان حکم پر پورا نہیں اترا تو وہ اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگے۔ ایسی ہی سورہ نور آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا ہے، اور جو بزرگ عورتیں نکاح کی امید نہ رکھتی ہو، یہاں بزرگ عورتیں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بہت زیادہ بزرگ ہو گئی ہیں اور اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان کے لیے حجاب کا حکم تھوڑا ریلیکس کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا زینت دکھانا یا انہیں کوئی بری نظر سے دیکھنا کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے، لیکن اگر وہ بھی اپنے آپ کو چھپائے تو ان کے لیے بہترین ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے۔ جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے فوراً اسے اپنے عمل میں لایا، یہاں تک کہ جو عورتیں بازار میں تھیں، جب انہیں پتہ چلا کہ حجاب کا حکم ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے گھروں سے چادریں منگوائی، اس کے بعد گھر گئی۔ انہوں نے اس حالت میں بازار سے گھر جانا بھی پسند نہ کیا، تو انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ان کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانے کی ضرورت ہم میں نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ سبھی واقعہ عورتوں کے تقوی اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے جذبے کی سچی مثالیں ہیں۔ چلیے ایک اور مثال ہم اپنی ڈیلی لائف سے لیتے ہیں۔ دو لیڈیز ہیں جو ایک مال کے اندر جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، ایک نے حجاب پہنا ہوتا ہے اور دوسری بنا حجاب کی ہوتی ہے۔ جب وہ دونوں ایک شاپ میں جاتی ہے تو شاپ کیپر حجاب والی عورت سے ایک عزت اور شرافت سے بات کرتا ہے، اس کے ڈریس اپ اور اس کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ دوسری طرف جب وہ بنا حجاب والی عورت سے بات کرتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا کیزول ہو جاتا ہے، وہ شاید زیادہ پرسنل کویسچن پوچھنے لگتا ہے یا ان نیسیسری طریقے سے بات کرتا ہے۔ یہ ڈفرینس اکثر لوگوں کے بیہیویئر میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ حجاب ایک عورت کی ماڈیسٹی، سیلف ریسپیکٹ اور باؤنڈریز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ بنا حجاب کے لوگ شاید ان باؤنڈریز کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور بندیوں کو ایسے انعام دے گا جو دنیا میں سوچنا مشکل ہے۔ جو سسٹرز دنیا میں اللہ کے حکم پر حجاب اور پردہ کرتی ہیں، وہ صرف اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی دنیا کی چیزوں کو قربان کرتی ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کا انعام جنت میں ان کا مقام بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان کے اندر اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے، اپنی خوبصورتی کو دکھانے کی ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے نا۔ یہ ڈیزائر فطرت کا حصہ ہے، یہ ایک
فطری جذبہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر اپنے چہرے کو دکھا کر اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ جو عورتیں حجاب کرتی ہیں وہ اپنی فطری جذبات کو پہچاننے کے باوجود اپنی خوبصورتی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے چھپاتی ہے۔ ان کا مقصد اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف اپنے مرحم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ حجاب کرنا ایک بڑا سیلف کنٹرول اور سیکریفائس کا کام ہے۔ حجاب پہنتے وقت ایک عورت اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرتی ہے اور دنیا کے اسٹینڈرڈز کے بجائے اللہ کا اسٹینڈرڈز کو اپناتی ہے۔ حجاب کرنے والی سسٹرز کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ان کے لیے دنیا کا ٹیمپرری پرائز ان کے آخرت کے اجر سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ ان کا ایمان انہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ آخرت میں اللہ انہیں اس سیکریفائس کا بہترین اجر دیں گے انشاءاللہ۔